السلام علیکم، آداب دوستو۔ حاجی اللہ دیا انصاری فاؤنڈیشن کے سماجی چینل اہل ہدف کے پروگرام دل کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ضلع بجنور کے آپ سب جانتے ہیں باشٹا ایک قصبہ ہے، گاؤں گرام پنچایت ہے وہاں جی، تو ہماری گرام پنچایت کے جناب پورو پردھان جناب رئیس احمد عرف لڈن الوی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ پردھان جی، ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ پردھان جی، اصل میں ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اپنے این جی او کے ذریعے ایک شروعات کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک جو آج شادیاں ہو رہی ہیں اس میں جو بارات کا کھانا ہے اس کھانے کو ختم کیا جائے، اور وہ کھانے ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لڑکی والا ہے، بیٹی والا ہے، غریب آدمی ہے یا میڈیم کلاس ہے یا مالدار بھی ہونے دو، سب کے اوپر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا ان کا خرچ آ جاتا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ خرچ ختم ہو۔ اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو اپنا اتنا پیسہ اپنے بیٹی داماد کو دے دیں آپ، اور نہیں ہے اتنا پیسہ تو جو آپ کی بچی جوان ہو کر کے آ رہی ہے اس میں تھوڑا پیسہ ڈال کے اگلے سال اور نکاح کر دیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بارات کے اپنے گھر سے ظہر کے ٹائم کھانا کھا کر کے جائیں، اور اس کے بعد میں عصر کے ٹائم چاہے مسجد میں یا مدرسے میں یا کوئی میرج ہال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں نکاح ہو، اور نکاح کے بعد شربت پانی چائے جو بھی چیز ہے ایسی وہ کر لیں، اور لوڈ نہ ڈالیں بچی والے کے اوپر، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گاؤں آپ کا گاؤں ہے وہاں سب لڑکے لڑکے ہیں، یا ہمارا گاؤں ہے، یہ ہر گھر میں میں بیٹی والا بھی ہوں بیٹے والا بھی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو پردھان جی، آپ چونکہ ایک پردھان بھی رہے ہیں، سماج میں رہے ہیں، بہت ساری شادیاں ویسے بھی آپ ہر چوتھے 5ویں دن اٹینڈ کرتے ہوں گے، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کام آگے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو، اس میں جو ہے خرچ کے حساب سے تو بہت کم کرنا چاہیے خرچ تو بیاہ شادی میں، کیونکہ قرضے بہت ہو جاتے ہیں لوگوں پہ، پھر بعد میں دقتیں پڑتی ہے۔ جی گاڑی وغیرہ بھی دیتے ہیں لوگ جی، تو وہ لون پہ نکالتے ہیں، قسطیں بھی نہیں بھری جاتی۔ اچھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو سمپل شادی صحیح ہے، تو جو کم خرچ میں ہو مطلب جائے۔ گاڑیاں جو مجھے پتا نہیں تھا کہ گاڑی بھی لون پہ نکالتے ہیں، 1 گاڑی لاکھ بھی روپے لون پہ بائک بھی؟ نکالتے ہیں، اچھا، بائک بھی اس کی قسط بھی نہیں بھری جاتی لون اللہ سے۔ رحم کرے، جی تو بتائیے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے خرچ جی کم ہونا چاہیے، جی، اور کھانے کا بھی اپنے حساب سے ہونا چاہیے۔ نہیں تو کھانے کا تو ہم کھانا تو ختم ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ ختم ہو جائے تو بہت بڑھیا اگر ہے۔ نہیں وہ ہوگا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، کیونکہ آج تک جو ہوا ہے تو لوگوں نے کیا کہ بارات 100 آدمی لے جاؤ، بارات اگر ہم 100 لے کے جاتے ہیں 50 لے کے جاتے ہیں، باشٹے کے تو آپ کو 500 600 700 دعوت کرنی پڑے گی۔ جی جی بالکل، تو مسئلہ اس پہ بھی کھانا ختم کرنا ہے کھانا بھی ختم ہونا چاہیے جی، اگر کھانا ختم ہو گیا آپ کی یہ سوچ بڑھیا ہے جی، کیونکہ کھانا ختم ہوگا، ابھی شربت پانی پہ اگر کتنے بھی لوگ آ جائیں اپنے گھر میں، دیکھو ہم لوگ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، مگر جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو اس کے لیے اپنی طاقت کے حساب سے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور بیٹی والا وہ قرضہ کرے گا، چیٹنگ کرے گا، زمین بیچے گا، تو اس چیز سے وہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگ لون کے اوپر گاڑی نکال رہے ہیں، وہی تو مجھے تو گاڑی اس کا بھی نہیں نکالتے پتا ہیں، تھا، گاڑی تو کم سے نکالتے کم ہیں، اسے قسط اگر بھی اس کے نہیں 2 بھری لاکھ روپے بچ گئے، ایک غریب آدمی کا تو اسے لون نہیں لینا پڑے گا۔ تو اور اس میں ہمیں کیا کیا ہوتا ہے بارات میں یہاں؟ بارات میں بس یہ کھانے کا ہو گیا، ایک تو دہیج کا بھی دکھاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دہیج کی بھی کم ہونا چاہیے، جی، اور جو یہ ہمارے یہاں چیز وغیرہ جاتی ہے کپڑے وغیرہ، ان پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، یہ بھی بند ہو کے جانا چاہیے۔ نہیں، اصل میں کیا ہے کہ اتنا زیادہ ابھی بات یہ ہے کہ اگر ہم دہیج کا نام رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ آج سماج کے اندر لڑکیاں کافی ایج کی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات، اب دہیج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شریعت طور پر، قانونی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر لڑکیوں کے حصہ ہوتا ہے، تو ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارے یہاں کیا رواج چلی ہوئی ہے کہ بھائی لڑکیوں کی شادی کر دی، اسے جہیز دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم نے چھجک دے دیا، بھات دے دیا، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس کو حصہ بھی ملنا چاہیے پراپرٹی میں، اس کا ہاں، حق تو بنتا ہے۔ وہ اس کے لیے کیا ہوگا انشاءاللہ، ہم لوگ آپ کے مشورے سے انشاءاللہ جو ابھی پہلے ہم لوگ اس تک یہ کام کرنے سے کیا ہوگا کہ بارات کے کھانے سے 20 سے 25% لڑکی والے کا خرچ بچ جائے گا، جی تو پہلے ہم اس خرچ کو بچائیں گے۔ جب لوگ جڑ جائیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ جہیز میں پیسہ مت خراب کرو، کیونکہ فرض کر لیجئے 5 لڑکے ہیں کسی کے، جی جیسے آپ کے یہاں ہمارے لوگ ہیں بھیونڈی میں رہتے ہیں، وہ 5 6 بھائی ہیں، جب ان کے والد صاحب نے شادی کی تو 5 صوفے آگے بڑھ گئے، 5 فریج آ گئے، 5 واشنگ مشین آ گئی، یعنی 5 سیٹ ہو گئے، جی تو وہ اگر گھر میں ایک ضرورت ایک کی ہے، 2 کی بہت ہو گئی، تو اتنا آپ اگر لڑکی کا بیٹی کا حصہ دے دیں گے تو وہ حصہ اس کے چاہے وہ سونے کی شکل میں دے دیں بسکٹ کی، چاہے وہ کسی پراپرٹی شکل میں دے دیں۔ اگر آپ کی پراپرٹی 20 لاکھ کی ہے
تو آپ اس میں جو نکلتا ہے لاکھ روپے میری بیٹی کا ہی نکلتا ہے، باقی میں میری محبت سے جو دینا چاہوں گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اس سے اس کا جو ہے چلا جی سکتے ہیں، بالکل آپ ایسے اپنی فرمائیں جو ہے پردھان روزی جی، روٹی چلا سکتے بالکل بالکل. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک غریب آدمی دکاندار ہیں. ہے، جی اب غریب کے گھر عام طور پر غریبی شادی کرتا ہے، ایک دکان والے نے دکان والی لڑکی سے رشتہ کیا، اب وہ اگر اس نے 2 لاکھ روپے بچا کر کے اپنے بیٹی کو دے دیا، اس کے پاس زیادہ ہے تو میں نہیں کہہ رہا دے دو، اگر ہے تو تم بجائے لوگوں کو کھلانے کے اپنے داماد کو دے دو، وہ داماد اپنی دکان میں مال بھر لے گا اس کا، جی جی اس سے کوئی بھی تمہارا داماد کاروبار مضبوط ہوگا، تمہاری بیٹی کو فائدہ ہوگا. تو یہ چیز آپ نے بہت اچھی بتائی کہ اس میں آدمی مال بھی بھر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حصہ دینا چاہیے. تو یہ چیز آپ نے رکھی. تو اور کچھ ایسی چیزیں جو آج کل آپ شادیوں میں دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو مطلب بند ہونی چاہیے؟ بھئی یہ ایک تو جو شادیوں میں بند ہونی چاہیے، ایک تو کچھ بند تو ہو گئی ہے باجے والی باتیں، نہیں، جو باجا گئے ہونا باجے کی، وہ تو لیکن پرانی ایک یہ چیز ہو گئی. کھانا بند ہونا چاہیے، نہیں، اور دہیج کا باجا تو بھی بند ہو گیا ہے، وہ تو پرانی چیز تھی. خیر کھانا بھی بند ہونا چاہیے. جی جی. تو انشاءاللہ بس یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کا ساتھ ملے. نہیں، سب لوگوں کو جڑنا پڑے گا، اس میں لگنا پڑے گا سبھی سماج کے لوگوں کو، تبھی جی جا جی کے جی. آگے بڑھے تو گا. ہماری کوشش یہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے وہاں سے انوائٹ کیا کہ آپ لوگ آئیں، اپنے خیالات رکھیں، کیونکہ اس میں تو ابھی شروعات تو میں پہلے اپنی برادری سے کر رہا ہوں. جی جی جی. تھوڑی سی لگے گا کہ ہم یہ لوگ کرنے لگے ہیں ہمارے، ہاں تو اور پھر ہم لوگ دوسری برادری کو جوڑیں بھی گے. دیکھا ابھی لوگ کہیں گے کہ یار تم نے اپنا گھر تو تم سے سمجھ جی نہیں جی رہا جی ہے، اور تم ہمیں سمجھانے کے لیے آ جی گئے. جی. پہلے تو اپنے جیسے آپ کو ہی صحیح کرنا، جی پہلے انسان، حدیث یہ ہے کہ پہلے اپنا آپ کو صحیح اپنے کرے. آپ کو صحیح کرنا، یہ تب بہت دوسرے اچھا کو لگا دعوت آپ کے دینی خیالات چاہیے. مجھے. اچھا، ابھی جو چل رہا ہے جیسے شادی میں نے سنا ہے، میں تو دیکھا نہیں ابھی تک، کہ شادیوں میں کیک وغیرہ کاٹتی ہیں لڑکیاں، دولہا ہاں آتا یہ ہے بھی غلط ہے. تو یہ جو یہ چیزیں ہیں، نیا سسٹم چلا، کیک کاٹنے کا، ریبن کاٹنے کا، ہاں میں نے نہیں یہ دیکھا ابھی غلط ہے. تک، مگر اور میں نے دیکھا سنا ہے ایسا. تو میرے اندازے میں ساری رسمیں ختم ہو یہ جائیں گی، غلط ہے. اور جو بچے بن ٹھن کے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جانا بند ہو جائے گا. جی کیونکہ جب جتنے بھی لوگ ہیں بزرگ لوگ رہیں گے اس پروگرام میں، کوئی چھچورا پن نہیں ہوگا، کوئی چگلیاں نہیں ہوں گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ایسی شادیاں بابرکت شادیاں ہوں گی. ہمارے یہاں جو ہے باسٹا میں، قریشیوں میں ایک برادری ہے جو ہے، جی ان کے یہاں جب پروگرام ہوتا ہے نا کھانے کا شادیوں کا، جی. تو وہاں لیڈیز کھانا کھانے نہیں جاتی، اچھا ان کا کھانا گھر پہ پہنچتا. اچھا، کوئی لیڈیز وہاں پروگرام میں نہیں ملے گی. بتائیے. تو اس میں کم سے کم تو اس سے تو آدمی کے اوپر لوڈ بن جاتا ہے. نہیں تو ایک تو باپ خرچ نے، بھی گھٹ بالکل گیا ہے، ایک باپ جو ہے، دوسرا جو ہے جو لوگ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کھانا کھاتے ہوئے، وہ جی اس سے بچتا. بچ کے وہ 2 چیزیں بچ گئے. دو ایک چیز تو اس سے بچے کہ جو تو یہ لڑکیوں کے باپ تھے انہیں نئے جوڑے نہیں بنانے پڑے، جی جی. کیونکہ یہ سارا تو لوڈ اور ہم پہ پڑ رہا ہے نا. برادری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے یہ سسٹم. نہیں تو انشاءاللہ یہی ہے. اب تو ابھی ایک مسئلہ اور بھی تو ہے. ایک قریشی تھے نیٹورک کے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں منگنی ہوئی. اب قریشیوں میں جب منگنی ہوئی تو اس میں لمیٹیڈ لوگ گئے، 60-70 جو بھی گئے ہوں گے. تو ان لوگوں نے انہیں گفٹ دیے منگنی میں. اب جب گفٹ دیے تو سب خوشی ہو گئے، لے گا آگے میاں، وہ تو اس کی منگنی میں گئے تھے ہم، اور ہمیں گفٹ مل گئے. وہ لا کے بھائی ہم تو یہ ہے وہ ہے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے یہاں وہ منگنی میں درار پڑنی شروع ہو گئی، منگنی ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ 7 لاکھ روپے لڑکے والے نے بھرے. گفٹ فائدہ سب کا ہو گیا. فائدہ ہو گیا. تو لڑکے والے جو یہ سوچتے ہیں نا، میں بتا دوں آپ کو کہ جو لڑکے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کھانا بند کروا رہا ہے، وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ آج جو جتنا بگاڑ ہو رہا ہے، خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر کوئی بگاڑ ہو گیا تو لڑکی والے نے اگر کھانے میں 7 لاکھ خرچ کرے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے 15 لاکھ خرچ ہوئے ہیں. تو اس میں توڑ پانی جو کہتے ہیں نا، اس کو بیچ میں اس کو وہ ہوتا ہے 10 لاکھ میں، تو کھا کے آتے ہیں ہم لوگ. اور ڈنڈ بننا پڑتا لڑکے کا باپ جو ہے 10 لاکھ بھرتا ہے. تو یہ آپ کا بھی فائدہ ہے، لڑکے والوں کا بھی فائدہ ہے، لڑکی والوں کا فائدہ ہے. اسی لیے سمپل میرج اسٹرانگ سوسائٹی آپ یاد رکھیں. اور آپ پردھان جی ہمارے پروگرام میں آئے اتنے دور سے وقت نکال کر کے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ، اور آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل اہل ہدف. آپ ہمارے اہل ہدف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اللہ حافظ.